صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ ابھی آپ نے سورہ رعد کی آیت 19 سے 25 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ آیت 19 ترجمہ: کیا پھر وہ شخص جس کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ برحق ہے، ایک اندھے شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ نصیحت عقل والے ہی مانتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا سورہ رعد کی آیت 19 کا۔ تفسیر: آیت 19 مومن و کافر برابر نہیں، یعنی جو شخص رسالت و کلام الہی کو برحق مانے، ان میں کوئی شک نہ کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن گڑبڑ سے پاک ہے اور اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے، اس میں اختلاف نہیں، اس کی خبریں سراسر حق ہیں، اس کے احکام و ممنوعات سب انصاف پر مبنی ہیں، وہ ایک اندھے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ سورہ انعام کی آیت 116 میں فرمایا: آپ کے رب کے کلمے صداقت و انصاف کے اعتبار سے مکمل ہیں، یعنی سارے کلمے اور تمام سچی خبریں برحق ہیں اور احکام و ممنوعات انصاف و عدل پر سے لبریز ہیں۔ لہٰذا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہدایت لے کر آئے ہیں، جو اس کی پورے وثوق سے تصدیق کرنے والے ہیں، اس شخص کے برابر نہیں جو اندھا ہو اور خیر و برکات سے محروم ہو، اور اگر کچھ سمجھ نہیں سکتا ہو تو اس سے کترائے، منہ موڑے، ناک چڑھائے اور چین بے چین اور چیں بجیں ہو۔ سورہ حشر کی آیت 20 میں فرمایا: جہنمی اور جنتی یکساں نہیں ہیں، جنتی کامیاب ہیں، یعنی ماننے والے اور نہ ماننے والے یکساں نہیں ہیں، ایک اونچے درجے والا ہے اور ایک شقاوت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ عبرت وہی حاصل کرتے ہیں جن کے پاس صحیح سمجھ بوجھ ہو۔ اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ والوں میں شامل فرما لے اور فطرت سلیمہ عطا فرمائے، آمین۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ آیت 20 والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ آیت 21 والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ آیت 22 جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ آیت 23 سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آیت 24 ترجمہ: جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پکا عہد توڑتے نہیں، اور ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑے جانے کا انہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے کھٹکتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز کی باقاعدہ پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔
کرتے رہتے ہیں اور نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں، انہی کے لیے دارالآخرت ہے، یعنی ہمیشگی والے باغات، جہاں وہ اور ان کے نیک باپ دادا، بیویاں اور اولاد سب ہی رہیں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ کر کہیں گے تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہان میں تمہارا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 20 سے 24 کا۔ تفسیر: جنت میں لے جانے والے اوصاف، آیت 20 اور 21، جن میں یہ اوصاف حمیدہ پائے جائیں کہ عہدوں پر جمے رہیں، قول و قرار توڑے نہیں، صلہ رحمی کرتے رہیں، رب سے ہر حال میں ڈرتے رہیں، برے حساب سے کھٹکتے رہیں، رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے رہیں، نماز کی پابند رہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے رہیں اور برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، ان کا انجام قابل رشک ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی قابل رشک زندگی گزاریں گے اور آخرت کی سدا بہاروں میں بھی موج اڑائیں گے۔ ایفائے عہد بڑی عمدہ صفت ہے اور عہد شکنی بڑی بری عادت ہے، جو منافقوں کی نشانی ہے کہ جب کبھی کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کیے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا، جھگڑتے وقت گالیوں اور فحش باتوں پر اتر آتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ والے عہد شکنی نہیں کرتے، وعدے نبھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، احباب و اقارب کے ساتھ، فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ، ناداروں اور اپاہجوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان پر اپنا پاکیزہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نیک عمل کرتے ہیں اور بری باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کام کو کرتے یا چھوڑتے وقت اللہ کے مقدس قانون کو مد نظر رکھتے ہیں اور آخرت میں برے حساب کا کھٹکا رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر وقت پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، ہر کام میں اعتدال کی راہ پر جمے رہتے ہیں اور اپنے ذاتی کاموں میں بھی اور دوسروں کے ہاتھ بٹانے میں بھی اللہ کے قانون کا احترام برقرار رکھتے ہیں اور حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ آیت 22، اللہ والے ممنوعات سے اور گناہوں سے اللہ کی رضا کی خاطر بچتے رہتے ہیں اور نفس کو روکے رکھتے ہیں، نماز کے باقاعدہ پابند رہتے ہیں، نماز کی حدوں کا، رکوع کا، سجدوں کا، خشوع و خضوع کا اور اوقات کا خیال رکھتے ہیں اور شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق سرگرم عمل رہتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے ہیں، اپنے پاکیزہ مال میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں اور جن کا خرچہ ان کے ذمے واجب ہے، بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر، بیگانوں پر اور ناداروں اور محتاجوں پر دن رات کھلم کھلا بھی دیتے ہیں اور چھپ چھپ کر بھی۔ برائیوں کا بدلہ نیکیوں سے دیتے ہیں، اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو صبر کرتے ہیں اور اسے آرام پہنچاتے ہیں۔ آیت 23، یعنی انہیں ہمیشگی والے سدا بہار بہشتی باغ ملیں گے، جہاں نہ صرف وہی موج اڑائیں گے بلکہ ان کے نیک بیوی بچے، نیک ماں باپ اور نیک بیویاں بھی بہاریں لوٹیں گی۔ جنتیوں کے نیک عزیز بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جنتیوں میں جنت والوں کے ساتھ ان کے نیک رشتہ دار بھی ہوں گے، تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بلکہ اللہ اپنی مہربانی سے ادنا درجے والے کا درجہ بڑھا کر اعلیٰ درجے والے عزیز کے ساتھ کر دے گا اور اعلیٰ درجے والے کے درجے میں کسی طرح کی کمی نہ ہوگی۔ سورہ طور کی آیت 21 میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان کی ان کی اولاد نے بھی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو انہی کے پاس پہنچا دیں گے اور ان کے عملوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے آ کر کہیں گے، فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے۔ آیت 24، کہ آج تمہارے صبر کا بدلہ تمہیں ملا ہے، مبارک ہو، اب تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ فرشتے انہیں اللہ کے انعام و اکرام کی مبارکباد دیں گے کہ تم اللہ کے مقرب بندے ہو، اس کے انعام و اکرام میں جھول رہے ہو اور اس کی جنتوں کی بہاریں لوٹ رہے ہو اور معزز رسولوں، نبیوں اور صدیقوں کے پڑوس میں ہو۔ اب تمہارے لیے مسرت ہی مسرت اور راحت ہی راحت ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، جانتے ہو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا، جنت میں سب سے پہلے مہاجر فقراء داخل ہوں گے، جو دنیا میں مغموم و رنجور اور دنیا کی لذتوں سے دور رہے، دنیا میں ان کا کوئی ارمان پورا نہ ہوا اور ارمان سینوں میں لے کر دنیا سے چل بسے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، جاؤ اور انہیں جا کر مبارکبادیاں دو۔
فرشتے عرض کریں گے کہ ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق میں بہتر ہیں، کیا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم انہیں جا کر سلام کریں؟ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری ہی عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے، یہ دنیا کی لذتوں سے دور اور مغموم اور نجور ہی رہے۔ دنیا میں ان بیچاروں کی کوئی مراد پوری نہیں ہوئی، یہ دنیا میں صبر و شکر کے ساتھ رہے اور ارمانوں کو دبائے ہمارے پاس آ گئے۔ یہ سن کر فرشتے ان کی طرف لپکیں گے اور جنت کے ہر دروازے سے آ کر کہیں گے، آ کر انہیں سلام کریں گے، مبارکبادیاں دیں گے کہ یہ شاندار صلہ تمہارے صبر و شکر کا بدلہ ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ آیت 25 ترجمہ: جو لوگ پکا کرنے کے بعد اللہ کا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور انہیں جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں اور دنیا میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، انہی پر پھٹکار ہوگی اور انہی کے لیے اس گھر کی برائی ہوگی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 25 کا۔ تفسیر: کافروں کی بری عادتوں کا اور ان کے برے انجام کا بیان۔ اوپر کی آیتوں میں ایمان والوں کی خوبیوں کا اور ان کے صلوں کا بیان تھا، یہاں بے ایمانوں کی بری عادتوں کا اور ان کے برے انجام کا بیان ہے۔ چونکہ ان کی عادتیں مومنوں کی عادتوں کے سراسر خلاف تھیں، اس لیے انہیں آخرت میں مومنوں کے صلے کا خلاف عذاب ملے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات بات میں جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت۔ ایک روایت میں لڑائی جھگڑے کے وقت گالی گلوچ بھی آئی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے، ان پر چاروں طرف سے تھو تھو ہوتی رہے گی اور ان کا انجام بہت ہی برا اور قابل عبرت ہوگا۔ یہ تھا سورہ رات کی آیت 19 سے 25 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔